شادی کے اگلے روز شوہر نے مجھے 5 لاکھ دیے اور میرے چہرے پر کھینچ کر 5 تھپڑ مارے۔ شوہر کے ہاتھوں کے نشان میرے چہرے پر چھپ گئے تھے۔ میرا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کے بعد شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ساس بولی، اپنے ساتوں بھائیوں کو بتا دینا کہ آج ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ میں روتی ہوئی گھر پہنچی تو ساتوں بھائیوں نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھمایا اور کہا، جا کر اپنے شوہر کو دکھاؤ، وہ تم سے معافی بھی مانگے گا اور اپنی ماں کو تھپڑ مار کر گھر سے نکال دے گا۔ میں نے واپس جا کر شوہر کو وہ کاغذ دیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ شوہر نے تو آج جمعے کا دن تھا اور بہت سے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے اور میں مسجد کے باہر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں اسی طرح سے بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ مسجد میں کوئی بھی خوبصورت لڑکا جاتا تو میں اس کی طرف حسرت سے دیکھتی اور دعا کرتی کہ میری اس لڑکے سے شادی ہو جائے تو میری زندگی بھی سنور جائے گی۔ اچانک سے میری نظر ایک چہرے پر پڑی۔ وہ ایک بے حد حسین اور خوبرو نوجوان تھا جسے دیکھتے ہی میرا جی چاہا کہ کاش یہ شخص میری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن وہ خاموشی سے مسجد گیا اور واپسی پر سرسری سے انداز میں مجھے 500 کا نوٹ دے کر چلا گیا۔ میں اسی سخی دل انسان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی تھی۔ میں اگلے دن پھر اس کا انتظار کرنے لگ گئی۔ وہ ظہر کی نماز مسجد میں آ کر ہی پڑھتا تھا۔ میں بہت بے چین ہوتی کہ کیسے اس سے بات کروں۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کر باہر نکلا، میں اس کے پیروں میں گر گئی اور بولی، اللہ کا واسطہ صاحب، میری مدد کرو۔ اس دنیا میں عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہاں کے ظالم بھیڑیے مجھے کھا جائیں گے۔ خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو۔ میں رو رہی تھی۔ اس طرح کے ڈرامے تو میں خوب جانتی تھی۔ اس نے پہلے تو مجھے ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب میں مسلسل اس کے سامنے روتی رہی تو آخر اس نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا، اچھا ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر گاڑی میں بٹھا دیا۔ میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ سارے راستے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے جا کر رکی۔ وہ مجھے اندر لے آیا اور وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات تھے، لیکن میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ایک عورت باہر آئی۔ اس نے میرے ساتھ کھڑے شخص سے سلام لیا۔ تبھی ایک آدمی بھی کمرے سے باہر آیا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کچھ گفتگو ہوئی، جس کے بعد یہی طے ہوا کہ میں اب یہیں رہوں گی اور میرا سارا خرچ وہ شخص اٹھائے گا، لیکن اب وہ مجھے اپنے گھر لے جا نہیں سکتا تھا۔ یہ فیصلہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ میں تو اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ میں تو اسے پہلی نظر میں ہی اپنا بنانے کی خواہش کر بیٹھی تھی۔ خیر، وہ مجھے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس گھر میں صرف فردوس اور اس کا شوہر رہتے تھے۔ اس کا شوہر اس آدمی کا دوست تھا، اس لیے وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ فردوس نے مجھے اپنے کپڑے دیے۔ میں نے نہا کر وہ نئے کپڑے پہنے تو میرا حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فردوس میرے لیے کھانا لائی اور میرے پاس بیٹھی۔ میں نے مناسب موقع سمجھ کر اس شخص کے بارے میں پوچھ لیا۔ جیسے ہی میں نے سوال کیا کہ وہ کون تھا اور مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں گیا ہے، فردوس کہنے لگی، بہن، اس کا نام سالار ہے۔ یہ بہت اچھا نیک انسان ہے، امیر بھی بہت ہے، یہ بہت سے غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کی اپنی منگنی ہو چکی ہے اور جلدی اس کی شادی ہے، اسی لیے تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے کہ اس پر کوئی بات نہ بن جائے۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ فردوس کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ایسی لڑکیوں کو اپنی مٹھی میں کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں اپنی پچھلی کہانی کو فراموش کر کے آگے کی سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ 2-4 دنوں میں ہی میں نے فردوس کو اپنا بنا لیا تھا۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی اپنے دکھڑے رو رہی تھی کہ میرے خیال میں آیا کہ یہ صحیح وقت ہوگا جب میں اپنا ڈرامہ شروع کر دوں۔ میں نے فردوس سے کہا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس نے فوراً وعدہ کر لیا۔ تب میں نے اسے کہا کہ میں بہت مجبور لڑکی ہوں، ساری زندگی بنا کسی سہارے کے کیسے رہوں گی، مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میری بات پر وہ پریشان ہو کر بولی، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پر میں کیا کر سکتی ہوں؟ تب میں نے اسے کہا کہ میں سالار سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس سے اچھا جیون ساتھی میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔
میری یہ بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی اور بولی، اس کی تو شادی ہونے والی ہے، وہ پسند کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، جو بھی ہو مجھے اسے اپنا بنانا ہے، کیونکہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے متواتر گرتے آنسوؤں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت بھولی ہے، جلد میری بات مان جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ آخر میری فریاد سن کر اس نے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ آئی تھی۔ اگلے ہی روز میرے منصوبے کے مطابق اس نے سالار کو بہانے سے اپنے گھر بلا لیا۔ سالار 2 گھنٹے میں گھر آ گیا۔ فردوس اس کے لیے چائے بنا کر لائی اور چائے میں میری ہدایت کے عین مطابق نیند کی گولیاں بھی ملا دیں۔ ابھی 5 منٹ ہی نہیں گزرے تھے کہ سالار کی آنکھ لگ گئی۔ میں اور فردوس اس کے بھاری وجود کو گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے آئے تھے اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں جانتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں پاس ہی بیٹھ گئی اور پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، جسے چھوڑ کر میں اس مقام تک پہنچی تھی۔ میرا نام کومل تھا۔ میں ایک بڑے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ان سے محبت اور پیار ملا تھا۔ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش پوری کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن میری قسمت میں شاید ان کا زیادہ پیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے ایک لڑکے ندیم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی کریانے کی دکان ہماری گلی میں تھی۔ میں اس گلی میں اکثر سودا لینے جایا کرتی تھی۔ وہ میری جانب بڑی ہی معنی خیز نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ پہلے میں اس کی نگاہوں کا مطلب نہ سمجھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا اور میں بہانے سے دن میں 3-4 چکر لگایا کرتی تھی۔ جب اسے میرے جذبات کا پتہ چلا، اس نے بھی فوراً میرے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی، کیونکہ کبھی کسی نے مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولا، ابا کی فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھالوں گا۔ اس کی بات نے مجھے تسلی دی۔ آہستہ آہستہ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا تھا۔ اب اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ابھی ہماری محبت کو پروان چڑھے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ابا نے کہیں میرے رشتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے گھر کے سارے حالات فوراً ندیم کو جا کر بتائے۔ ندیم میری باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ ہم دونوں یہاں سے دور کہیں چلے جاتے ہیں، اس طرح ہم دونوں آسانی سے نکاح کر کے اپنے رشتے کو جائز نام دے سکتے ہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے اچھا خاصا چونکا دیا تھا۔ وہ مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے واپس چلی گئی۔ گھر جا کر میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہے تھے کہ میں ندیم کو کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ اسی شام میرے سسرال والے آئے۔ انہوں نے میری تاریخ طے کر دی۔ اب یہ چیز میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ بس پھر اگلے روز میں نے ندیم سے کہہ دیا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھے آگے کا سارا پلان سمجھا دیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں گھر سے بھاگ آئی۔ ندیم پہلے سے میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں بس سٹینڈ پر پہنچ گئے، وہاں سے حیدرآباد کی بس پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ مجھے سارے راستے اپنے ماں باپ کی جدائی کا دکھ ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ ندیم مجھے ایک گاؤں جیسے علاقے میں لے آیا۔ ہم دونوں وہاں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ میں نے اس گھر میں پہنچتے ہی اس سے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اس نے محبت سے میری طرف دیکھا اور بولا، ہاں اب ہم جلدی سے ہی شادی کر لیں گے۔ اس کی اس بات سے مجھے تسلی ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی تو میری طرح گھر بار چھوڑ کر ہی آیا تھا۔ ہم پہلی بار ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ یوں ہی 7 دن گزر گئے۔ میں نے اسے ضد کی کہ آج تو ہمارا نکاح ہو ہی جانا چاہیے۔ پہلے تو وہ یوں ہی باتیں کرتا رہا، لیکن جب میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور نکاح کے لیے مولوی صاحب کو لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں تیار ہونے لگی۔ مغرب کی آذان ہو گئی تھی، مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا، مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔
پوری رات میں نے نگاہوں میں گزار دی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا جس سے میں ثابت کر سکتی کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق تھا۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ مہینہ ختم ہوا تو مالک مکان نے کرائے کی ڈیمانڈ کر دی، جو کہ میں پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میری منزل کہاں تھی میں نہیں جانتی تھی۔ 2 دن تک میں ٹھوکریں کھاتی رہی، لیکن مجھے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا۔ مجھ جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کا سر جھکا کر جاتی ہیں، ان کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے۔ پھر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے مسجد کے آگے بھیک مانگنے لگی تھی۔ مجھے اپنا کوئی نہیں لگتا تھا، لیکن ایک روز جب سالار کو دیکھا تو لگا اس سے اچھا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے فوراً اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ انہی سوچوں میں ڈوبے کب میری آنکھ لگ گئی، کچھ پتا نہیں چلا، لیکن صبح کا سورج ابھی طرح طلوع نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے وہی کیا جو میرے پلان کا حصہ تھا، میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میری آواز پر سالار بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں فردوس اور اس کا شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ تب میں نے چیخ چیخ کر کہا، اس شخص نے مجھے رات کو نشے والی چائے پلائی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میری چیخو پکار سن کر فردوس کے شوہر نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بہرحال میں اسے ہر حال میں پانا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں اس بنگلے نما گھر میں داخل ہوئی تو میں نے ملازمہ سے سالار کی امی کو بلانے کا کہا۔ چند ہی منٹوں بعد سالار کی والدہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ پروقار شخصیت کی خوبصورت خاتون تھی۔ ان کی نظروں میں کئی سوالات تھے، کیونکہ وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی۔ میں ان کے سوالوں سے پہلے ہی ان کے پیروں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے اس طرح کرنے پر انہوں نے کہا، بیٹی تم کون ہو اور تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تب میں نے کہا، آنٹی آپ کا بیٹا سالار، اس نے مجھے برباد کر دیا ہے، میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ بتائیں اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہے، وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ساری کہانی سنا دی اور پھر کہا، آنٹی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اب آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اور پھر میں زور زور سے رونے لگی تھی۔ اتنے میں سالار گھر میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنی کارروائی جاری رکھی اور کہا کہ آپ کا یہ بیٹا میری زندگی برباد کر کے اب انجان بن رہا ہے۔ سالار کی ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا اس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے؟ سالار نے ماں کو جواب دیا، ہاں ماں، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کی ماں نے اسے ایک تھپڑ مار کر چپ کروا دیا۔ اب اس عورت کو بھی میری باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ سالار کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی ماں نے اسے پھر سے ٹوک دیا اور کہا، اب تم صرف میری بات سنو، اس لڑکی سے جلد از جلد نکاح کرو، ابھی اسی وقت جاؤ اور اس نکاح کا بندوبست کرو۔ سالار ماں کے حکم کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس عورت نے پیار سے مجھے گلے لگایا اور کہا، اس خاندان میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ سالار کی ماں نے اپنے بیٹے کی شادی توڑ کر میرے ساتھ اس کی شادی طے کر دی۔ سالار کے منگیتر کا رو رو کر برا حال تھا، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھی۔ شام کا وقت ہو گیا، لیکن سالار نہیں لوٹا تھا۔ اس کی امی بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اپنی توجہ میری طرف کم نہیں کی تھی۔ شام کو میں اور اس کی امی چائے پی رہے تھے جب اچانک گھر میں سالار داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نکاح خوان اور 3 لوگ اور موجود تھے۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ لمحہ مجھے خواب سا لگ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے بڑی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مجھے ہلکا پھلکا زیور اور میک اپ پہنا کر سالار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں اپنی اس زندگی سے بے حد خوش اور مطمئن تھی، مگر کچھ دیر کے بعد سالار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ وہ آیا اور میرے پاس بیٹھا۔ میں جو اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے کا سوچ رہی تھی، میرے سارے خوابوں کو وہ کس انجام تک پہنچانے والا تھا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے حق مہر میں لکھی 5 لاکھ کی رقم میری جھولی میں رکھ دی اور میرے چہرے پر 5 زوردار تھپڑ مار دیے۔ میرا دماغ چکرا گیا تھا۔
میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ تب اس نے کہا، یہ تمہارا طلاق نامہ ہے، تم نے یہ سارا ڈرامہ صرف پیسوں کے لیے رچایا تھا، اب تمہیں پیسے مل گئے ہیں اور میں نے اپنا بدلہ بھی لے لیا ہے، اب تم یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری کیسی قسمت تھی کہ شادی کی رات ہی شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس کی امی بھی چیخو پکار سن کر ہمارے کمرے میں آ گئیں۔ وہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سالار نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے اس لڑکی سے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اگر اب آپ لوگوں نے اس معاملے میں دخل اندازی کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس بات پر سالار کی ماں چپ ہو گئی تھی۔ میں روتی ہوئی وہاں سے نکل آئی اور ایک پارک میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر میں روتی رہی۔ مجھے روتا دیکھ کر ایک 7 آدمیوں کا گروہ میرے پاس آ گیا۔ وہ لوگ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں ان سے ڈر گئی اور بھاگنے لگی۔ تبھی ان لوگوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم ہم ساتوں کو اپنا بھائی سمجھو، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ تب میں نے روتے ہوئے اپنی ساری کہانی انہیں سنا دی۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولے، بہن تم فکر نہیں کرو، ہمارے پاس ایک ایسا فن ہے کہ ہم کسی کو بھی بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم تمہارے اس مسئلے کو بھی حل کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ میں اسے ایک قبر میں دفنا دوں۔ پہلے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ ایک عجیب سا کام تھا، لیکن بدلے کی آگ میرے اندر ایسی بھڑک رہی تھی کہ میں ہر حال میں سالار سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اب میں ان 7 بھائیوں کے لیے کام کرتی تھی۔ میں گناہ کی راہ پر لگ گئی تھی۔ وہ ساتوں بھائی کالا علم کرتے تھے، وہ جو کہتے میں ویسا ہی کرتی۔ اب میں ان کی ٹیم کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک روز کسی کام سے بازار گئی تو دکان کے سامنے مجھے ایک آدمی نظر آیا جو زمین پر اس طرح لیٹا تھا جیسے کوئی معذور انسان لیٹا ہو۔ ہر کوئی اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جا رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھی، لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ وہی تھا جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی، وہ سالار تھا۔ آج اس کا روپ اور پروقار شخصیت، ہر چیز مٹی میں مل گئی تھی اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی مگر اسے اس انجام تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں وہاں سے مڑ کر بھاگ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر احساس ندامت اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں اسے بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کل سالار کے گھر جاؤں گی، اس کے گھر والوں کو ساری سچائی بتا کر سالار کو اس کے گھر لے جاؤں گی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس رات مجھے فالج کا اٹیک آیا اور میں خود معذور ہو گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ بھی بڑا تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، مگر میرے ذہن میں اس شخص کا خیال بار بار آتا تھا جسے میں نے برباد کیا تھا۔ جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سنبھلی، میں ویل چیئر پر اس 7 بھائیوں کے پاس گئی اور کہا، اس جادو کا کوئی توڑ کرو، اس نے تو الٹا مجھے ہی برباد کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے، جادو صرف ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں، اگر تم ایک دیندار عورت ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جان گئی کہ ان لوگوں نے میرا غلط استعمال کیا ہے۔ اگلے دن ہمت کر کے میں اس لڑکی کے پاس گئی جس سے میں نے سالار کو دور کیا تھا۔ میں نے اسے اپنے پچھلے کیے سارے گناہ بتا دیے اور کہا، سالار بے قصور ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی۔ تب اسے میری بات پر یقین آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ خود حیران تھی کہ سالار کو کیا ہوا ہے۔ اچانک اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا۔ وہ ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا تھا، پھر بھی وہ روز اپنے گھر والوں سے جھگڑے کرتا اور اپنا گھر بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ سب جادو کا اثر تھا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ وہاں لے گئی جہاں میں نے سالار کو دیکھا تھا۔ میں خود واپس آ گئی کیونکہ مجھ سے سالار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر مجھے ایک سکون اور اطمینان مل گیا تھا۔ سالار کی منگیتر نے اس کا جادو کا توڑ کروا لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے سالار اس لڑکی کی شادی کی خبر ملی تھی جسے سن کر میرا دل بے حد خوش ہوا تھا، جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ اب میں آسانی سے موت کو گلے لگا سکتی تھی کیونکہ میری زندگی میں ہر طرف سکون تھا۔ شاید جب تک آپ کو یہ کہانی سننے کو ملے تب تک میں مر چکی ہوں، لیکن آپ سے ایک دعا ہے کہ میری مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے اور میری آگے کی منزل آسان ہو جائے۔